شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمینوں کو ایجاد فرمانے والا ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا پیدا فرمانے والا ہے، پس اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ باریک بین ہر چیز سے باخبر ہے۔ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیلیں پہنچ چکی ہیں، پس جس نے حق کو آنکھیں کھول کر دیکھ لیا تو یہ اس کے بھلے کے لیے ہے، اور جو حق سے اندھا بن گیا تو اس نے اپنا ہی نقصان کیا، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ اور ہم اسی طرح آیات پھیر پھیر کر وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ حجت قائم ہو جائے، اور تاکہ یہ کافر کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے، اور اس لیے کہ ہم اس قرآن کو ان لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو علم رکھتے ہیں۔ آپ اس کی پیروی کیجئے جو آپ کے رب کی جانب سے آپ کی طرف وحی فرمایا گیا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں انہیں برا مت کہو، پس ایسا نہ ہو کہ وہ بھی علم کے بغیر زیادتی کرتے ہوئے اللہ کو برا بھلا کہنے لگیں۔ اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا، پھر آخر کار ان سب کو اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، تو وہ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اور یہ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ فرما دیجئے کہ نشانیاں تو صرف اللہ ہی کے پاس ہیں، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا معلوم کہ جب وہ نشانیاں آ جائیں گی تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو ایسے ہی پھیر دیں گے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے جیسے کہ وہ پہلی بار اس قرآن پر ایمان نہیں لائے، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرنے لگ جاتے، اور ہم ہر چیز ان کے سامنے جمع بھی کر دیتے، تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے، مگر یہ کہ اللہ چاہے، لیکن ان میں اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیا، انسانوں اور جنات میں سے شیطانوں کو، جو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے بناوٹی باتوں کی سرگوشی کرتے ہیں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، پس چھوڑ دیجئے انہیں اور جو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں۔ اور اس لیے کہ اس دھوکے کی طرف مائل ہوں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ اسے پسند کریں، اور تاکہ وہ بھی وہی برائیاں کریں جو یہ کر رہے ہیں۔ اے نبی آپ فرما دیجئے، تو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں، حالانکہ وہی ہے جس نے آپ کی طرف واضح کتاب نازل فرمائی ہے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن برحق ہے، آپ کے رب کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے، تو اے مخاطب تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ اور آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے پوری ہو گئی، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تم زمین میں موجود اکثر لوگوں کا کہا مان لو تو وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ یہ لوگ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ صرف جھوٹا اندازہ لگاتے ہیں۔ بے شک تمہارا رب ہی خوب جاننے والا ہے اسے جو اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ پس جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم نہیں کھاتے اس جانور کے گوشت میں سے جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ اس نے تمہیں تفصیل بتا دی ہے جن جانوروں کو تم پر حرام کیا ہے،
سوائے اس کے کہ تم حرام کھانے پر مجبور ہو جاؤ، اور یقیناً بہت سے لوگ دوسروں کو اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کرتے ہیں علم کے بغیر۔ بے شک آپ کا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہوں کو چھوڑ دو۔ بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان قریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اور ایسے جانوروں کا گوشت مت کھاؤ جن پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور بے شک یہ گوشت کھانا گناہ ہے، اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو بے شک تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔